اوکے ہو نا؟ آج کے دن کے حوالے سے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ سوچ لیجئے کہ کس کی آمد ہے اور ہمیں کیا کیا اس امام سے طلب کرنا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ ہمارے دامن تنگ ہے اور یہ امام رضا وہ عطا کرنے والے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم ان کی دنیاوی زندگی کو دیکھ کے شاید کسی کے ذہن میں یہ سوال آ جائے کہ جنہوں نے خود اس عالم میں زندگی بسر کی تو وہ ہمیں کیا عطا کریں گے. تو روایت آپ کے حوالے کروں کہ راوی کہتا ہے کہ خراسان سے ایک شخص بہت سے درہم و دینار امام کی بارگاہ میں لے کے آیا اور یہ سوچ کر لایا کہ شاید امام اس دولت کو دیکھ کے خوش ہوں گے. تو وہ کہتا ہے کہ جب میں نے مال کو امام کے سامنے رکھا تو امام نے اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں کی. میں نے بار بار اس کو آگے بڑھایا کہ شاید امام کی اس کی طرف کوئی توجہ کرے. تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ کیسا امام ہے کہ میں ان کے لیے ہدیہ لایا ہوں. اب اس کے دل کی نیت کیا ہے؟ امام وہی ہوتا ہے جو دلوں کے حال جانتا ہو، جو بالوں کے حال جانتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ کون سا بال مصطفیٰ کا ہے اور کون سا نہیں ہے، کون سا بال نبی کا ہے اور کون سا نہیں ہے. تو کیا وہ دلوں کے حال نہیں جانتا؟ جو زندہ چیزوں کی، جو ایسی چیزیں ہیں جو زندہ نہیں ہیں، جو نان لیونگ تھنگز ہیں، ان کے حال جانتا ہے تو کیا دلوں کے حال نہیں جانتا ہوگا؟ تو امام نے اس کی طرف نہیں دیکھا اور اس پہ کوئی غور نہیں کیا، کوئی اہمیت نہیں دی. تو یہ دل میں سوچ رہا تھا کہ میرا دل خراب ہونے لگا. تو ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا، امام نے اسے کوئی جواب نہیں دیا. ایک خادم کو بلایا اور ایک تشت منگوایا کہ پانی لے آؤ اور ایک آفتابہ لے آؤ، آفتابہ جس سے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں. اور امام نے ہاتھوں کو بڑھا کے اپنے مقام سے خادم سے کہا کہ میرے ہاتھ دھلاؤ. اب جو پانی امام کے ہاتھوں کو مس کر کے بہنے لگا تو اس نے دیکھا کہ پانی جو زمین پہ گرتا ہے قطروں کی صورت میں تو وہ پانی کے قطرے نہیں ہیں، وہ سونے کی ڈلیاں بنتی جا رہی ہیں. تو ایک مرتبہ کہتا ہے کہ امام نے میری طرف دیکھ کے کہا کہ جن کے ہاتھوں کے دھلے ہوئے پانی کو اللہ سونا بنا دے، کیا وہ تیرے مال کی طرف راغب ہوں گے؟ اور اگر یہ دینے پہ آ جائیں تو آج کا دن ایسا ہے، ان کے صدقے میں طلب کیجئے. اگر یہ دینے پہ آ جائیں تو پھر معاملہ یہ ہے کہ غریب، علامہ ہاشم بارانی نے لکھا کہ اگر ایک غریب آیا ہے، علامہ ہاشم بارانی نے لکھا کہ ایک غریب آیا ہے امام کے دروازے پہ، ایک ضرورت مند آیا ہے، ایک حاجت مند آیا ہے، اور راوی کہتا ہے کہ میں امام کے اصحاب میں موجود تھا. تو اس نے سوال کی. اب ظاہر ہے کہ دولت کا سوال کر رہا ہے، مفلس ہے، نادار ہے اور امام کی کمک اور مدد چاہتا ہے. تو امام نے میری طرف دیکھا، اور یہ قابل حیرت ہے اور یہاں سے پتہ چلے گا کہ امام اگر خاک بھی دے دے یا کوئی ادنا چیز بھی دے دے تو اسے اپنی عقل کے مطابق نہ تولا جائے، اسے امام کی عطا کے تناظر میں دیکھا جائے کہ عطا کرنے والا کون ہے اور کیا دے رہا ہے. امام نے، اب سائل کیا مانگنے آیا؟ درہم و دینار، دولت مانگنے آیا ہے. غلام اور خادم یہ کہتا کہ میں حیران اس بات پہ ہوا کہ مولا نے مجھ سے کہا کہ اس سے کہو گھر چلا جائے، ہم تیرا تحفہ تجھے بھجوا دیں گے، اور مجھ سے پھر یہ کہا کہ ایک بوری بھر کے بھوسا اس کے گھر پہنچا دو. میں یہ دل میں سوچ رہا تھا کہ وہ آیا ہے دولت مانگنے، اور بھوسا تو بڑی حقیر چیز ہے، چارہ ہے جانوروں کا، جس ٹکے ٹوکری ملتا ہے، جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جو کوئی قیمت نہیں ہے، اور بہت سستا ملتا ہے اور کوئی بیش قیمت چیز نہیں ہے. وہ دولت مانگنے آیا ہے، مفلسی دور کرانے آیا ہے، مولا اسے بھوسا دے رہا ہے. لیکن چونکہ میں مقام امامت کو سمجھتا تھا اور یہ جانتا تھا کہ امام کا حکم ماننا مجھ پہ واجب ہے، میں نے بھوسے کو بوری میں بھرا، اسے لاد کے اپنی پشت پہ اس کے در پہ پہنچا، دق الباب کیا. اب جو وہ باہر آیا، جو امام کو امام سمجھتے ہوئے مانگ رہا تھا، یہ یاد رکھیے کہ حق معرفت رکھنا ضروری ہے تو ہی امامت کا عقیدہ قبول ہوگا. اب جو میں نے اسے پیش کیا اور کہا کہ یہ امام رضا کا تیرے لیے تحفہ ہے، اور اس نے کھولا تو وہ ساری بوری دیناروں سے بھری ہوئی تھی. وہ کہتا ہے میں دل میں حیران ہو کے امام کی بارگاہ میں پہنچا اور یہ سوچتا جا رہا تھا کہ مولا کی عطا کیا ہے. تو امام نے مجھے مسکرا کے دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ کیا تو یہ سوچ رہا تھا کہ اس نے کیا مانگا اور ہم نے کیا عطا کیا؟ تو اپنی عقل کے مطابق ہماری عطا کو نہ تول. ہم جو عطا کرتے ہیں وہ اسی قابل ہوتا ہے جسے عطا کیا جا رہا ہے، اور اسے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امام کچھ عطا کر دے تو اگر یہ کسی خاک بھی اٹھا کے دے دیں تو وہ خاک سونے میں بدل جاتی ہے، اور ان کا دشمن سونا بھی دے دے تو وہ خاک میں بدل جاتا ہے. لیکن ہم نے اس امام کو صرف دنیا کے لیے نہیں مانا، آسائشوں کے لیے نہیں مانا، دولت کے لیے نہیں مانا. جہاں امام کا تذکرہ، ظاہر ہے یہ بھی بتانا ضروری ہے، زیارت ہمارے مذہب کا ایک بہت بڑا رکن ہے، ایک بہت بڑی عبادت ہے، ایک بہت بڑی سعادت ہے. جہاں سید الشہداء کی زیارت پہ آپ حدیثیں سنتے رہتے ہیں، امام کی یہ حدیث ہے کہ کربلا کا زائر، اور یہ بہت اہم بات ہے اور اسے میرے نوجوان یاد رکھیں، میرے دوست محفوظ کریں، اور امام رضا کی زیارت کو ہرگز ترک نہ کریں، مشہد جائیں، امام رؤوف کی زیارت کریں. عالم یہ ہے، حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ جب جنت میں کربلا کا زائر بیٹھا ہوگا تو وہ امام رضا کے زائر کو ایسے دیکھے گا جیسے زمین والے ستاروں کو دیکھتے ہیں. امام نے فرمایا کہ میں اپنے زائر کی زیارت کو آؤں گا، اور جو جتنی بار میری زیارت کرے گا میں اتنی بار قبر میں اس کی زیارت بھی کروں گا، اور 3 مقامات پہ شفاعت کروں گا، اور
اور وہ 3 مقامات کون سے ہیں؟ میں 3 مقامات پہ اس کی مدد کروں گا۔ آخر کو مشکل کشا کا بیٹا ہے، صرف دنیا میں مشکل کشائی نہیں کرے گا، قیامت میں بھی مشکل کشائی کرے گا۔ اور وہ 3 مقام کون سے ہیں؟ عند الصراط، جب صراط سے گزرنا ہوگا تو علی رضا کے زائر کے مددگار خود علی رضا ہوں گے۔ عند المیزان، جب میزان میں عمل نیکیاں اور بدیاں تولی جا رہی ہوں گی تو میں اپنے زائر کی مدد کروں گا۔ عند تطائر الکتب، جب پروانہ نجات اڑ رہا ہوگا تو میں اپنے ہاتھ سے اپنے زائر کے ہاتھوں میں پروانہ نجات تھماؤں گا، جس کے بغیر کوئی میزان اور صراط سے گزر نہ سکے گا۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت اور کتنی بڑی زیارت ہے۔ آج کے دن میں ہم یہ بھی دعا کریں گے کہ پروردگار تجھے واسطہ اس آنے والے کا ہمیں امام رضا کے زائرین میں سے بھی محشور فرما۔ اور ایک حدیث جو بہت اہم ہے، اب وہ آپ کے حوالے کر دوں، وہ حدیث سے جوڑ دیجیے گا، حدیث نشاپور۔